فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رات وائٹ ہاؤس اوول آفس میں ملاقات ہوئی ہے اور دوران ملاقات بڑے اہم ترین موضوعات پہ ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو اور خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ وہ بھی موجود تھے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے بھی شرکت کی. تو اب آپ کو بتاؤں کہ امریکن صدر کے ساتھ فیلڈ مارشل کی ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ان رہنماؤں نے ایران اور اسرائیل تنازع پر پرامن حل پہ زور دیا. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک بھارت کشیدگی کے بعد جنگ بندی کے لیے مثبت کردار ادا کرنے پہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے امریکن صدر ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کیا, اور صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کی بھی تعریف کی. تب جنرل عاصم منیر نے امریکن پریزیڈنٹ کو اقوام عالم کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی, جبکہ امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیررزم کے حوالے سے جاری تعاون اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بے حد سراہا. ایک اہم ملاقات میں پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے میدان میں جاری تعاون کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. اس موقع پہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پہ مبنی مثبت تجارتی معاہدے کی خواہش کا اظہار کیا, اور ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے, معدنیات, مصنوعی ذہانت, توانائی, کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبہ جات پر باہمی تعاون کو فروغ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا. جنرل عاصم منیر نے ٹرمپ کی حکومت پاکستان کی جانب سے دورے کی باضابطہ ان کو دعوت بھی دی ہے. تو ابتدائی طور پہ طے شدہ ملاقات کو دورانیہ 1 گھنٹہ تھا, تاہم مفصل گفتگو کے باعث یہ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی ہے. تو ایک اہم بیٹھک ہے, دو ممالک کے درمیان تاریخی شراکت داری کو مزید گہرائی اور مضبوط دینے کے لیے ایک عملی کوشش ہے جس کا محور عالمی امن اور خطے میں استحکام ہے. اب یہ تو وہ خبر ہے جو آپ کو ہر ایک بتا رہا ہوگا. اندر کی خبر یہ ہے کہ جو انڈیا دے رہا ہے اور ان کے سارے دانشور اور میڈیا دے رہے ہیں وہ ایسا کوما میں ہیں, ماتم کر رہے ہیں. باقاعدہ آپ سمجھیں کہ وہ صرف پی کے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, اب وہ یہ ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مودی کو بھی بلایا تھا لیکن مودی نے انکار کر دیا جانے سے, تو یہ مودی نے ایک قسم کی شٹ اپ کال دی ہے یو ایس پریزیڈنٹ کو. تو ایسا بالکل نہیں ہے, مودی کے تو اوقات نہیں ہے. مودی کی اوقات یہ نہیں ہے کہ وہ راہل گاندھی کو شٹ اپ کال دے, کو جا کے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو دے. لیکن مودی کو یہ پتا تھا کہ وہاں بیٹھا تو پھر وہ بعد میں وہاں پہ ہی یہ بات ہو جانی ہے کہ کال تو نے کروائی تھی نا سیز فائر کی, منت تو نے کی تھی نا, تو اب تیرا میڈیا کیا بھونک رہا ہے, جاؤ جا کے ان کو بتاؤ کہ یہ ہونا ہے. تو وہ اس احکام سے, اس احکامات سے وہ بچ رہا تھا اور وہ نہیں بات کر رہا تھا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب ہندوستان کے دانشور بار بار یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا قد الحمدللہ بہت بڑا ہو گیا, اور ہندوستان نے جو غلطی کی ہے اس میں 2 چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ہندوستان سے بہت بہتر ہے, بہت کوالٹیٹیو ہے اور بہت پروفیشنل ہے, اور بلکہ پوری آرم فورسز. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو اگنور کیا ہوا تھا. پاکستان تو اسٹریٹجیکلی بہت ہی اہم ملک ہے. تب وہ سارے ممالک واپس پاکستان آنا شروع ہو گئے, ہم سے معاہدے بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری چائنا سے کتنی قربت ہے, اور یہی قربت آج سے کچھ سال پہلے امریکہ اس کی وجہ سے پاکستان کو تڑیاں دیتا تھا. اب وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, آپ کا جو بھی تعلق ہے اس سے, آپ دہشت گردی کے خلاف جو ہمارے ساتھ مل کر رہے ہیں ہم اس کو سراہ رہے ہیں. ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے, اور ان کا انٹرسٹ انویسٹمنٹ بھی ہے. وہ ریئر منرلز میں اور یہ جو ہے ریئر ارتھ منرلز اور یہ سارے جو کاپر اور گولڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہماری ہیں بلوچستان وغیرہ میں, اس میں بھی بہت انٹرسٹڈ ہے مائننگ کرنے میں. تو سڈنلی انڈیا جو ہے وہ کوٹی کا ہو کے رہ گیا, وہ ذلیل ہو کے رہ گیا, اور اس کی اوقات بڑی چھوٹی ہو گئی, اور انڈیا کے جو جھوٹ ہیں وہ لوگوں کو نظر آنے شروع ہو گئے. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آفیشل سٹیٹسٹکس کے مطابق ہندوستان میں اس وقت بھی 90 کروڑ لوگوں کو روزانہ حکومت ایک وقت کا کھانا دیتی ہے.
یعنی 90 کروڑ لوگ ایسے ہیں ہندوستان میں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھاتے، اور 1 وقت کی روٹی جو کھاتے ہیں وہ ان کو حکومت جو ہے وہ بھیک میں دیتی ہے، اس طرح دیتی ہے۔ تو پھر کیسے اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے جس کا ہم ڈنڈورا سنتے ہیں؟ تو اب جو بین الاقوامی اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیں اکانومی تو ان کی 100 گھروں میں ہے، 100 خاندان جو ہیں ان کے پاس 90-95% اکنامک کنٹرول ہے، اور باقی جتنے ہیں ان میں سے 60% جو ہیں بلو پاورٹی لیول ہے، یعنی غربت سے بھی سطح غربت سے نیچے کی ان کی کوئی لکیر ہے یا دامن ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، ہر سال یہ 3.5% یا 4% یا 5% جو ان کے اوپر کے 100 فیملیاں یا 200 فیملیاں جو ان کی گروتھ ہے، وہی گروتھ پورے ملک پہ ایڈ کر دیتے ہیں، اور جن 90,000 لوگوں کو، 90 کروڑ لوگوں کو یہ کھانا دے رہے ہیں، ان کی بھی آمدنی لگا دیتے ہیں کہ ان کی بھی 3.5% گروتھ ہوئی ہے۔ تو وہ ایک فیک فگر بن جاتا ہے، خامخواہ کا ایک اپنا فگر بن جاتا ہے کہ ہماری اتنی گروتھ ہوئی، اتنی گروتھ ہوئی، ہمارے اتنے ٹریلین کی اب اکانومی ہو گئی، اتنے 1000 کروڑ کی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جبکہ ہے وہ ببل، ہے وہ فراڈ، اور اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ امریکہ نے ان کے اوپر سوچا تھا کہ یہ چائنا کے سامنے ہم ان کو کھڑا کریں گے، یہ تو چائنا کے ہاتھوں سے لیل ہو رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، چائنا کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گے؟ پھر انہوں نے جو ایران کے ساتھ مل کر ایران کی ہی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کے بعد تو باقی اب ان سے کوئی اسٹریٹجک الائنس کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایران نے ان کو چاہ بہار کی بندرگاہ دی، ان کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے کیے، ان کو مشکل ٹائم پہ ان کو تیل دیا، سستا تیل دیا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اسی کی کمر میں، اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ تو یہ بھی ہو گیا، تو اب ان کو چاہ بہار بھی نہیں ملے گا۔ اب ایران نے وہاں سے ان کے سارے بندے بھی نکال دیے، بلکہ باقی اریسٹ کر کر کے ان کو اب پھانسیاں دینا شروع ہو گئے کہ جو ان کے آپ سمجھیں سپائز تھے، جو انہوں نے اسرائیل کے لیے سپائنگ کی تھی، اب ایران نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا اور پھانسی ٹانگنا شروع کر دیا۔ اچھا، جو انہوں نے غلطی کی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے ابیئنس میں ڈالا، تو پوری دنیا کا ہر ملک اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہ معاہدہ تو بڑی دور کی بات ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز کو یہ نظر انداز کرتا ہے اور ڈس رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ کیسا گھٹیا ملک ہے اور یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں۔ تو ہندوستان کا جو ببل تھا وہ پھٹ گیا، اور ہندوستان جو ہے اب اس کے اندر کی جو بدبو ہے وہ لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی جو بد شکل شکلیں ہیں وہ بغیر میک اپ کے اب لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، تو پھر وہ ان کو ان کی اصلیت پتہ چل رہی ہے۔ لیکن ہندوستان کے دانشور کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، اگست ستمبر میں ایک اور ہونا ہے، مارکا ہونا ہے ہندوستان اور پاکستان کا۔ آپریشن سندور میں سیز فائر ہے، ختم نہیں ہے، اور مودی بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے، اور ان کی آرمی جو ہے وہ بیانات دینا شروع ہوگی کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، ایئر فورس بھی کہہ رہی ہے ہم یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی بیٹھے ہیں، کر لیں آپ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلے آپ کو قد آپ کا اتنا چھوٹا کیا، آپ دوبارہ پاکستان پہ کوئی ہمت کر کے دیکھیں، آپ کا قد بونوں سے بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا میسج مودی کو ضرور بھجوا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔